حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث نبوی ہے کہ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ ایک شخص نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔